بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات چل رہے، انہی میں سے مقاطعہ بنی ہاشم ہے کہ بنی ہاشم نے بنی ہاشم کے ساتھ بالکل قطع تعلق کیا گیا قریش کی طرف سے، اور ایک صحیفہ لکھا گیا اور بیت اللہ شریف میں اس کو آویزاں کیا گیا، لٹکایا گیا، جو کہ محرم الحرام میں 7 نبوی کو تحریر کر کے لٹکایا گیا۔ تو اس کے بارے میں بیان ہے کہ جب قریش کی سفارت حبشہ سے ناکام واپس ہوئی، چونکہ وفد گیا تھا اور مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش میں، لیکن جب وہ ناکام واپس ہوئے اور یہ معلوم ہوا کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، جس سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا، اور پھر یہ کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور کوئی حربہ دین حق کے دبانے میں کارگر نہیں ہوتا، تب تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے یکلخت تمام تعلقات قطع کر دیے جائیں، کہ نہ کوئی شخص بنی ہاشم سے نکاح کرے اور نہ ان سے میل جول رکھیں، جب تک کہ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اور اسی مضمون کی ایک تحریر لکھ کر اندرون کعبہ آویزاں کر دی گئی۔ منصور بن عکرمہ، جس نے اس ظالمانہ اور سفاکانہ معاہدہ کو لکھا، اس کو تو اسی وقت من جانب اللہ اس کی سزا مل گئی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے ہاتھ کتابت سے بیکار ہو گیا۔ ابو طالب نے مجبور ہو کر ماں خاندان کے شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ بنو ہاشم اور بنو المطلب، مومن اور کافر، سب نے آپ کا ساتھ دیا، یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب میں چاہے مومن ہو یا کافر ہو، سب نے آپ کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے دین کی وجہ سے دیا اور کافروں نے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب قریش کا شریک رہا، 3 سال مسلسل اسی حصار میں سخت تکلیف کے ساتھ گزارے، یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز باہر سے سنائی دینے لگی۔ سنگ دل سن سن کر خوش ہوتے، لیکن جو ان میں سے رحم دل تھے ان کو ناگوار گزرا، اور صاف کہا کہ تم کو نظر نہیں آتا کہ منصور بن عکرمہ پر کیا آفت آئی، یعنی اس کی انگلیاں شل ہو گئی۔ اس حصار میں مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر زندگی بسر کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے شب میں میرا پیر کسی تر چیز پر پڑا، فوراً زبان پر رکھ کر نکل گیا، اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا شے تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب کو پیشاب کے لیے نکلا، راستے میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ لگا، پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور کوٹ چھان کر اس کا سفوف بنایا اور پانی سے اس کو پی لیا، یعنی اس کو پیس کے اس کو پانی سے پی لیا۔ 3 راتیں اسی سہارے پر بسر کی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور یہ اعلان کرتا پھر جاتا کہ کوئی تاجر اصحاب محمد کو کوئی چیز عام نرخوں پر فروخت نہ کرے، بلکہ ان سے اضعافاً مضاعفہ قیمت لے لے، دگنی چگنی، اور اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہو تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ صحابہ خریدنے کے لیے آتے، مگر نرخ کی گرانی کا یہ عالم دیکھ کر خالی ہاتھ واپس ہو جاتے۔ الغرض ایک طرف اپنی تہ دستی اور دشمنوں کی یہ چیرہ دستی تھی،
اور دوسری طرف بچوں کا بھوک سے تڑپنا اور بلبلانا تھا۔ بعض لوگوں کا اپنے عزیزوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر دل دکھتا تھا، پوشیدہ طور پر ان کے کچھ کھانے پینے کا سامان بھیجتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے غلام کو ہمراہ لے کر کچھ غلہ لے جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا، کیا تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جاتے ہو؟ میں تم کو ہرگز غلہ نہ لے جانے دوں گا اور سب میں تم کو رسوا کروں گا۔ اتفاق سے ابو البختری سامنے سے آ گیا۔ یہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، جنگ بدر میں مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امن کا اعلان کیا کہ اس کو امن دیا جائے، لیکن اس نے اپنے ایک دوست کے امن کا بھی مطالبہ کیا۔ تو جو صحابی اس کے سامنے تھے اس نے کہا کہ نہیں بھائی، تمہیں تو امن ہے لیکن تیرے دوست کو امن نہیں ہے، اس کو ہم قتل کریں گے۔ اور اس نے مزاحمت کی، لڑائی کی۔ تو جب تک یہ لڑنے والا نہیں تھا تو امن میں تھا، جب اس نے تلوار اٹھائی تو لڑائی والوں میں سے ہو گیا، تو اسی جھڑپ میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن خیر، اچھا آدمی تھا، اس موقع پر اس نے ایک اچھا کام کیا۔ اتفاق سے ابو البختری سامنے سے آ گیا۔ واقعہ معلوم کر کے ابو جہل سے کہنے لگا، ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے غلہ بھیجتا ہے، تم اس میں کیوں مزاحمت کرتے ہو؟ ابو جہل کو غصہ آ گیا اور سخت سست کہنے لگا۔ ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر زخمی ہو گیا۔ مار کھانے سے زیادہ ابو جہل کو اس کی تکلیف پہنچی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے شیب ابی طالب میں یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ انہی تکالیف و مصائب کی بنا پر بعض رحم دلوں کو اس عہد کو توڑنے کا خیال پیدا ہوا۔ سب سے پہلے ہشام بن عامر کو خیال آیا کہ افسوس، ہم تو کھائیں پیئیں اور ہمارے خویش و اقارب دانہ دانہ سے ترسیں اور فاقے پر فاقے کھینچیں۔ جب رات ہوتی تو ایک اونٹ غلہ کا شعب ابی طالب میں لے جا کر چھوڑ دیتے۔ ایک روز ہشام بن عامر یہی خیال لے کر زہیر ابن ابی امیہ کے پاس گئے، جو عبد المطلب کے نواسے اور عاتکہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ جا کر یہ کہا، اے زہیر، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ اور پہنو اور نکاح کرو اور تمہارے ماموں ایک ایک دانہ کو ترسیں؟ خدا کی قسم، اگر ابو جہل کے ماموں اور ننیال کے لوگ اس حال میں ہوتے تو ابو جہل ہرگز ایسے عہد نامے کی پرواہ نہ کرتا۔ زہیر نے کہا، افسوس، میں تنہا ہوں، تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ کاش ایک ہم خیال اور مل جائے تو پھر میں اس کام کے لیے کھڑا ہوں۔ ہشام بن عامر وہاں سے اٹھے اور مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ان کو ہم خیال بنایا۔ مطعم نے بھی یہی کہا کہ ایک آدمی اور اپنا ہم خیال بنا لینا چاہیے۔ ہشام وہاں سے روانہ ہوئے اور ابو البختری اور بعد ازاں زمعہ بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنایا۔ یعنی یہ کچھ لوگ اسی خیال کو لے کر جمع ہوئے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس طرح رہیں اور وہ ایک ایک دانے کے لیے ترسے۔ تو جب یہ 5 آدمی اس عہد کے توڑنے پر آمادہ ہو گئے، اب یہ سارے کے سارے کافر ہیں لیکن ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو سب نے ایک زباں ہو کر یہ کہا کہ کل جب سب جمع ہوں اس وقت اس کا ذکر اٹھایا جائے۔ زہیر نے کہا، ابتدا میں کروں گا۔ صبح ہوئی اور لوگ مسجد میں جمع ہوئے، مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ زہیر اٹھے اور کہا، اے اہل مکہ، بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں پیئیں، پہنیں، نکاح بیاہ کریں اور بنو ہاشم فاقہ سے مریں۔ خدا کی قسم، جب تک یہ صحیفہ قاطعہ اور ظالمہ چاک نہ کیا جائے، یعنی پھاڑ نہ دیا جائے، میں اسی وقت تک نہ بیٹھوں گا۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، یہ عہد نامہ کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا، خدا کی قسم، ضرور پھاڑا جائے گا۔ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا ہم اس وقت بھی راضی نہ تھے۔ ابو البختری نے کہا، زمعہ سچ کہتا ہے، ہم بھی راضی نہ تھے۔ مطعم نے کہا، بے شک یہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ ہشام بن عامر نے پھر اس کی تائید کی۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ کہا کہ یہ تو رات کا طے کیا ہوا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے رات سے یہ بات طے کی ہوئی ہے، اور واقعی طے کی ہوئی تھی۔
اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی کہ اس عہد نامہ کو باستثناء اسماء الہی کیڑوں نے کھا لیا ہے، یعنی اللہ کے نام کو چھوڑ کر اس پورے عہد نامے کو کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ اور بسمک اللہم کے علاوہ جو بطور عنوان ہر تحریر کے شروع میں لکھا جاتا تھا، تمام حروف کو کیڑے چاٹ گئے ہیں۔ ابو طالب یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا ابو طالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا میرے بھتیجے نے آج ایسی خبر دی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نہیں تھا اس عہد نامے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن وحی کے ذریعے سے چونکہ بتلایا گیا تو یہ حضور کے ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کفار مکہ کے سامنے رکھنے کے لیے ابو طالب کو ایک موقع مل گیا۔ ابو طالب نے واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا میرے بھتیجے نے آج ایسی خبر دی ہے اور میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ان کی کوئی بات آج تک غلط ثابت ہوئی، آؤ بس اسی پر فیصلہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحیح اور سچ نکلے تو تم اس جور و ستم سے باز آؤ، اگر غلط نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، چاہے تم ان کو قتل کرنا اور چاہے زندہ چھوڑنا۔ لوگوں نے کہا اے ابو طالب، آپ نے بے شک انصاف کی بات کہی، اور اسی وقت عہد نامہ منگایا گیا، دیکھا تو واقعی سوائے خدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ دیکھتے ہی ندامت اور شرمندگی سے سب کی گردنیں جھک گئی۔ اس طرح اس ظالمانہ عہد نامہ کا خاتمہ ہوا۔ 10 نبوی میں 7 نبوی کو شروع ہوا تھا، یہ لکھا گیا تھا۔ 10 نبوی میں ابو طالب اور آپ کے تمام رفقا اس درہ سے باہر آئے۔ بعد ازاں ابو طالب حرم میں پہنچے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابو طالب اور ان کے رفقا نے دعا مانگی، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری آبروؤں کو حلال سمجھا، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ یہ روایت طبقات ابن سعد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، عاصم بن عمر بن قتادہ، ابو بکر بن عبد الرحمن بن العارث، عثمان بن ابی سلیمان، عکرمہ اور محمد بن علی سے مروی ہے۔ ابو طالب نے اس بارے میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعر یہ ہے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزِّقَتْ وَإِن كُلُّ مَا لَمْ يَرْضَهُ اللَّهُ يُفْسِدُ، کیا تم کو خبر نہیں کہ وہ عہد نامہ چاک کیا گیا اور جو چیز خدا کے نزدیک ناپسند ہوتی ہے وہ اسی طرح سے خراب اور برباد ہوتی ہے۔ اچھا، یفسد نے یفسدو ہے، وَإِن كُلُّ مَا لَمْ يَرْضَهُ اللَّهُ يَفْسُدُ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی عرصہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور تھے، ابو طالب نے وہ قصیدہ لامیہ لکھا کہ جو مشہور ہے۔ اسی طرح 3 سال کی مسلسل مصیبت کا خاتمہ ہوا اور 10 نبوی میں یعنی ہجرت سے 3 سال پیشتر شیب ابی طالب سے باہر نکلے۔ تو یہ مشکل حالات تھے اسلام کے ابتداء میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر کے واپس آئے تو شیب ابی طالب سے جب آپ گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے یہاں اتر جاؤ، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں 3 سال کے لیے روکا گیا تھا، اور وہ یہ ساری باتیں یاد دلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر وہاں آرام کیا اور پھر آگے چلے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔